سردار لطیف کھوسہ کا کہنا ہے کہ 18ویں آئینی ترمیم کو لاحق خطرات کا سامنا کیا جائے گا اور حکومت کو ٹف ٹائم دیا جائے گا۔ ان کا مزید کہنا تھا کہ ان کی لیڈرشپ کسی قسم کے دباؤ کا شکار نہیں ہے اور جیلوں سے نہ وہ پہلے ڈرے ہیں اور اب نہ ڈریں گے۔ انہوں نے ڈبلن میں ہمارے نمائندے فیصل مرزا سے مزید کیا بات کی، آئیے آپ کو سنواتے ہیں۔ 18ویں ترمیم یہ 1973 میں ہی شہید بابا ذوالفقار علی بھٹو نے جب آئین پاکستان دیا تھا تو اس وقت بھی یہی طے ہوا تھا کہ جو ہے پروونشل اٹانومی، صوبائی خود مختاری، ان صوبوں کو جو باقی رہ گئے ہیں، کیونکہ مشرقی پاکستان بنگلہ دیش کی شکل میں ہم سے ٹوٹا تھا، اور اس کی ٹوٹنے کی وجہ بھی بنیادی یہ تھی کہ ہم نے اس حصے کا استحصال کیا، ہم نے ان کو برابری کے حقوق نہ دیے۔ یہ سینٹرلائزڈ قسم کی کمانڈ چاہتے ہیں۔ آپ ان کا مائنڈ سیٹ دیکھیے گا تو ان کا مائنڈ سیٹ بھی یہ ہے کہ یہ حاکمیت کرنا چاہتے ہیں، حکمران کرنا چاہتے ہیں، بجائے اس کے کہ خادم بنے اور خدمت کریں۔ چونکہ دیکھیے جمہوری وفاقی پارلیمانی نظام میں ہمیشہ طاقت کا سرچشمہ عوام ہوتی ہے، اور یہ پارٹیسپیٹری ڈیموکریسی، پارٹیسپیٹری مطلب ہے ایک کنسلٹیٹو، ایک سانجھی سوچ سے ایک ملک کو چلنا چاہیے، اسی میں فلاح ہوتی ہے، اسی میں جو ہے ترقی ہوتی ہے، اسی میں بہتر جو ہے ایک نہج پر آپ لوگ چل پاتے ہیں ملک کو۔ سر پیپلز پارٹی ریزسٹ کرے گی؟ دیکھیں بالکل ریزسٹ کریں گے ہم، یہ پاکستان کے مفاد کے خلاف ہے، ہم کوئی ایسی چیز نہیں کرنے دیں گے جو پاکستان کے مفاد کے خلاف ہو۔ خاکم بدہن بڑی مشکل سے یہ 4 صوبے اور ہم دوسرا اس کو گلگت بلتستان اور آزاد کشمیر کو بھی ہم نے ایک نظام دے رکھا ہے۔ ہم چاہیں گے کہ جب تک کشمیر ہمارا جو ہے اٹوٹ انگ ہے، ہم پیپلز پارٹی سمجھتی ہے۔ ہم نے پچھلے دنوں بھی آپ نے شاید دیکھا ہوگا، میں نے گریٹر مینچسٹر میں ایک یہ جو شہدائے کشمیر ڈے منایا تھا، ہم نے 2.5 لاکھ مسلمانوں کو وہاں شہید کیا گیا تھا نومبر 1947 میں، جب انڈیا نے آکیوپائی کیا کشمیر کو، اور یہاں وہاں سے مہاراجہ نے فوج منگوائی اور انہوں نے اس پر جو ہے جبری تسلط کیا، اور آج بھی 7 لاکھ فوج جو ہے کشمیر میں تعینات ہے۔ دنیا میں کہیں اس آبادی کے ریش و تناسب سے فوج وہاں کہیں اور نہیں ہے۔